الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دین کی باتیں پوچھو، لیکن لوگوں کے اندر ادب اور تعظیم کی وجہ سے ایسی ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ عام طور پر پوچھتے نہیں تھے، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ باہر سے کوئی پوچھنے والا آئے، پوچھے، تاکہ ہمیں بھی آپ کے ارشادات سے فائدہ ہو۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، نماز قائم کرنا، مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک بتایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ماننا، اور اس بات کو ماننا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے طے کیے ہوئے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ سے تیسری بات پوچھی کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح اس کے آنے کا وقت نہیں جانتا، ہاں اس کے آنے سے پہلے ظاہر ہونے والی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے مالک کی ماں بن گئی ہے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ جب تم دیکھو کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے جسم رہنے والے، بہرے اور گونگے لوگوں کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آ گیا ہے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جب تم دیکھو کہ جانوروں کو چرانے والے اونچی عمارتیں بنانے میں آپس میں مقابلہ کر رہے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اب ایمان کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اس کی بات کو سچ بات مان کر قبول کرنا، اسے اپنانا۔ جب آدمی کو کسی بات کی سچائی کا یقین ہو تبھی اسے مانتا ہے اور اپناتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی بھروسہ اور یقین ہے، اور آدمی کا ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، اس میں ایمانیات کا ذکر آیا ہے۔ اب اس میں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ تشریحات ہے، الگ الگ چیزیں پوچھی گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ان ساری باتوں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ گزارش کروں گا کہ سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، کومنٹ کرے، لائک کرے، لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔